السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے جدید دور قدیم عورت۔ چلیں جی پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ بات اتنی بڑی تھی نہیں جتنی بن گئی تھی کہ ثنا کو اپنا آپ اس صورتحال سے نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ بظاہر بیٹی کہنے والی ساس، بہن ماننے والی نند اور جان نثار کرنے والا شوہر یوں منہ پھیرے ہوئے تھے جیسے الیکشن کے بعد سیاستدان اپنے منشور سے پھر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ثنا اس گتھی کو سلجھانے کی جتنی کوشش کر رہی تھی وہ ریشم کے دھاگوں کی طرح اسی قدر الجھتی جا رہی تھیں۔ کوئی اس کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ معاملہ رائی کے پہاڑ کی مانند ہوا جا رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سب کی من چاہی تھی۔ صادقہ پھپھو نے کتنے مان سے اسے مانگا تھا۔ اپنے سب بھتیجوں میں ثنا انہیں سب سے پیاری تھی۔ اس کی وجہ محض اس کی مونی صورت نہیں بلکہ صاف شفاف دل تھا، اور پھپھو کے اس تجزیے اور رائے سے ان کے تمام گھر والے متفق تھے، سو وہ سب کی دلی مراد بن کر ان کے من آنگن میں اتری تھی۔ سب کچھ صحیح بھی چل رہا تھا۔ صادقہ پھپھو کی ملنساری اور رکھ رکھاؤ والی عادت ساس بن کر بھی برقرار تھی، مگر اب 3.5 سال بعد اس کی ازدواجی زندگی میں آئے اس جھٹکے نے دلوں میں ایسی دراڑیں پیدا کر دی کہ جیسے شدت کا زلزلہ قائم کھڑی عمارت کی دیواروں میں نمایاں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں اس دن اس کے ستارے گردش میں تھے یا اس کی خوش بختی کے ستارے نے الٹی چال چلنا شروع کر دی۔ وہ روز کی طرح صبح بچے کو اسکول اور میاں کو آفس بھیج کر کچن سمیٹ کر دوپہر کا کھانا چڑھانے کا سوچ رہی تھی کہ صادقہ پھپھو چلی آئی۔ ثنا، آج دوپہر کے کھانے میں ذرا اہتمام کر لینا، میری ایک پرانی دوست ملی تھی کل اتوار بازار میں، تو میں نے اسے انوائٹ کر لیا کہ ذرا بیٹھ کر تفصیل سے باتیں کریں گے لنچ کے بعد۔ اچھا کیا پھپھو، آپ بتائیے کیا بناؤں؟ ثنا کافی پریتلی اور سلیقہ مند قسم کی لڑکی تھی، اس لیے اس طرح کی اچانک مہمانوں کی آمد سے گھبرایا نہیں کرتی تھی۔ کچھ اسے صادقہ پھپھو کی عادت کا بھی پتہ تھا۔ وہ خاصی سوشل خاتون تھی۔ اکثر وہ خود کہیں مدعو ہوتی یا پھر کوئی نہ کوئی مہمان خاتون لنچ، ڈنر یا ہائی ٹی پر مدعو ہوتی تھی۔ مہمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے کبھی کسی کو بھی اعتراض نہ ہوا تھا، اور صادقہ بھی اختتام کے نام پر 1 یا 2 ڈشز ساتھ میں میٹھا بنوایا کرتی۔ ثنا فریزر میں کباب بنا کر رکھتی، چکن کو روسٹ مسالہ لگا کر رکھتی۔ کھلانے والوں نے مہمانوں کے لیے دسترخوان سجا کر رکھا تھا، تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کا دامن مکینوں پر وسیع کر رکھا تھا، سو کبھی رزق کی تنگی بھی محسوس نہ ہوئی۔ دل بھی تنگ نہ ہوتے اگر اس دن صادقہ پھپھو کے آرڈر کو معمول کے مطابق اتنا ہلکا نہ لیتی۔ اس نے بریانی کے لیے قورمہ بنانے رکھا اور نند کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ امتحانات سے فارغ ہو کر پریکٹیکل کی تیاری کر رہی تھی۔ ماریا، اسکول میں آج پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے، میں بس 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ بریانی کا قورمہ میں نے چڑھا دیا ہے، روسٹ بھی لنچ کے قریب اوون میں رکھوں گی، اور میٹھے میں شاہی سیویاں بنے گی تو وہ بھی گرما گرم بنا لوں گی۔ تم ذرا برتن نکالو اور سلاد رائتا بنا لینا۔ نو پرابلم بھابھی، آپ چاہیں یہ چھوٹے موٹے کام تو میں دیکھ ہی لوں گی۔ ابھی تو 9 بجے ہیں، لنچ تو 3 بجے تک ہوگا، آپ 12 بجے تک تو آ ہی جائیں گی۔ اب کیا کریں، آپ کی ساس کو میٹھا آپ کے ہاتھ کا ہی پسند ہے، اور بریانی کے چاول تو ہمیشہ بیٹھ جاتے ہیں مجھ سے، اور امی کو قطعاً نہیں پسند کہ میں مہمانوں کے سامنے ان کی میری وجہ سے بے عزتی ہو۔ ماریا نے آخری جملہ بنا کر کہا تو ثنا ہنس دی۔ فکر نہ کرو، وقت آنے پر سب سیکھ جاؤ گی۔ اچھا اب میں نکل رہی ہوں، اللہ حافظ۔ ثنا اسکول روانہ ہوئی تو ماریا کمرہ سمیٹنے لگی۔ اتنے میں صادقہ آ گئی۔ ماریا، تم ذرا اچھا سا ڈریس نکالو اور سنو، ذرا خاص قسم کے گیسٹ ہیں، اچھی طرح سے تیار ہو کر آنا، اور نہانے سے پہلے ماسی سے سر پر کھڑے ہو کر صفائی کروانا۔ خاص مہمان؟ مگر امی، بھابھی تو کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کے پرانے محلے کی دوست شمسہ آنٹی آ رہی ہیں۔ ہاں وہی آ رہی ہیں، اب تم زیادہ سوال جواب مت کرو، جو کہہ رہی ہوں بس وہ کرو۔ اس کے اتنے عرصے بعد آنے کی وجہ مجھے ہماری مشترکہ دوست رومانہ نے بتائی ہے، مگر کیوں میں ابھی خود کنفرم نہیں ہوں، تو میں نہیں چاہتی کہ بلا وجہ کی ہوش فہمیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ تم بس خیال رکھنا سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں شاور لینے جا رہی ہوں۔ ماریا اس قدر بچی نہ تھی کہ ماں کی ہدایات کی وجہ سے نہ جانتی، مگر وہ ماں کی عادت سے بھی خوب واقف تھی۔ وہ جب تک خود کسی بات کی تصدیق نہ کر لیتی آگے نہ بڑھاتی، اور یقیناً یہ ان کی اچھائی تھی، سو کبھی کوئی متعارض بھی نہ ہوا۔ ماریا بھی سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ 1:45 ہو رہے تھے، ثنا گھر نہیں پہنچ پائی تھی۔ واپسی میں ٹریفک جام تھا، اوپر سے موبائل کی بیٹری ڈاؤن تھی۔ ادھر ماریا پریشان تھی کہ وہ کھانے کا کیا کرے۔ ثنا کا آخری میسج یہ تھا کہ وہ ٹریفک جام میں پھنس گئی ہے۔ آہر تھک ہار کر اس نے 1:30 بجے ماں کو بتایا۔
सादिका जोड़ों के दर्द की मरीज़ा थी। इनसे ढंग से पतीले में चमचा तक न हिलाया जाता था। बहरहाल जैसे तैसे उन्होंने मारिया से ही चावल दम पर लगवाए, जो हस्बे तवक्को थोड़ा पसीज गए। सुवैयों का तो अकड़ कर ज़ाया होने का डर था, तो इसका ख्याल निकाल दिया। शम्सा आ चुकी थी। 2:30 बजे सना हाँफती काँपती घर पहुंची। शम्सा को कहीं और भी जाना था, इसलिए फौरी तौर पर खाना लगा दिया गया। शम्सा गई तो सादिका ने पहली बार सना को बड़े हाथों लिया। इतनी गैर जिम्मेदारी तुमने मेरी कोई बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। तुम अगर जिम्मेदारी से वक्त पर आ जाती तो आज जो सबकी मुझे महसूस हुई मैं इससे बच जाती। पुप्पो यकीन माने मैं सही वक्त पर निकल गई थी, मगर रास्ते में हाय एक जगह धरना था और ट्रैफिक बहुत जाम था। और फिर मैं मारिया से कह कर गई थी वो देख ले। क्या मतलब है भाभी, मैंने क्या किया है? आपने जो कहा मैं वो तो मैंने कर दिया था। आपने खुद ही कहा था बाकी चीज़ें खुद देखेंगी। मारिया जो पहले ही माँ से सख्त सुस्त सुनकर भरी बैठी थी, भड़क उठी। सना अपनी गलती मानना सीखो, ना कि दूसरों पर डालना। तुमने आज बता दिया कि तुम इस घर की बहू हो, वरना ये भी हो सकता था कि मीटिंग छोड़ देती। ऐसा कौन सा तूफान आ जाता। मगर तुम्हें लगता है कि बस तुम जो समझ रही हो कर रही हो वो ही सही है। मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें सारा घर सौंप दिया और तुम्हें बाख्तियार करके खुद बेख्तियार हो गई। सादिका बेगम ये कहकर तनफन करती कमरे से चली गई। मारिया ने बिन की तकलीद की और सना हैरान परेशान खड़ी रह गई। शाम में अयान के दफ्तर से वापसी पर सादिका पुप्पो ने सारा मामला इनके सामने पेश किया। सना किचन से चाय बनाकर लाई तो अयान के बदले लब व लहजे ने इसे अंदर तक लर्जा दिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सना? अयान प्लीज़ आप तो मेरी बात सुने, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो तो सना ने बड़ी उम्मीद से अपना मुकदमा लड़ना चाहा। बिला वजह की बहस मत करो, तुम्हारी सुनो। क्या मतलब इस बात का कि तुम सही हो और मेरी माँ बहन गलत हैं? बजाय इसके कि तुम अपनी लापरवाही और गलती की माफ़ी मांगो, तुम उल्टा बहस मुबासे पर उतर आई हो और तो और मुझे बदगुमान करने में लगी हो। कान खोल कर सुन लो, मैं इन मर्दों में से नहीं जो बीवी के कहने में आकर माँ बहनों से बददिल हो जाते हैं। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपनी गलती मानो, माफ़ी मांगो और आइंदा मुहतात रहो। अयान दो टोक लहजे में कहते हुए टीवी पर चलते टॉक शो की जाने मुतवज्जो हो गए। पुप्पो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको हफ़्फ़त का सामना करना पड़ा। रूहानी आवाज़ में कहकर सना ने चाय की ट्रे उठाई और रात की हंडिया देखने किचन में वापस आ गई। सादिका बेगम ने शफ़क़त से बेटे के सर पर हाथ फेरा। जीते रहो बेटा, तुम जैसे बेटे माओं का मान रखते हैं। फिर उन्होंने मारिया को आवाज़ लगाई, अरे मारिया ज़रा अपनी खाला को लंदन कॉल तो मिलाओ, वो व्हाट्सएप पर। और किचन में मौजूद अपनी पलकों के गीले को गोशे टिशू से खुश्क करती सना के लबों पर एकदम फीकी सी मुस्कुराहट उभर आई और वो जेरे लब बड़बड़ा दी। ज़माना बेशक जदीद हो गया है, मगर औरत आज भी इसी कदीम सोच की कैदी है कि तख्त पर हुक्मरानी सिर्फ इसकी हो। इसने कहीं पढ़ा था, आज मान भी लिया कि सास कभी मां नहीं बन सकती और बहू बेटी की जगह नहीं ले सकती। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था आज का मेरा छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे नावल से बहुत कुछ सीखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।